السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عائشہ رانا، اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں منزل جنون ناول کی قسط نمبر 76۔ اس نے باہر نکلتے سارے میں نظر دوڑائی۔ وہ نرس کہیں نہیں تھی۔ وہ بنا کسی کی پکار سنے تیزی سے آگے بڑھا۔ دل گھبراہٹ کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت اس کی پوری زندگی داؤ پر لگی تھی۔ وہ بنا کسی کی پکار پر کان دھرے تیزی سے آگے بڑھا۔ ہسپتال کی راہداریوں سے گزرتے اس کی گھبراہٹ میں ہر بڑھتے قدم پر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی متلاشی نظریں ایک منظر پر آ کر رک گئیں جسے وہ کچھ دیر پہلے اگنور کر چکا تھا۔ اب وہی اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھا۔ رکو! اس کی تیز دھاڑ پر نرس کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ پیچھے مڑتے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کیا تھا جو آج اس انسان سے پالا پڑ گیا۔ وہ سوچ ہی سکی۔ ادھر تو اسے وہ سختی سے بولتے اس چیختے چلاتے وجود کو اپنی گود میں لے گیا جو اس کی گود میں آتے ہی آنکھیں میچتے، منہ چڑھائے، مزید زور لگاتے رونے لگا۔ یہاں تک کہ آس پاس کھڑے لوگوں نے مڑ کر اس آفت کی جانب دیکھا، لیکن ریان تو بس اپنے بازو میں موجود ہلکے وزن کو محسوس کرنے لگا۔ اس وقت اس کے جذبات بے حد عجیب تھے، لیکن انہیں محسوس کرنے کا وقت فی الحال اس کے پاس نہیں تھا۔ اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ سختی سے اسے حکم دے رہا تھا، ایسے جیسے وہ اس کی بات واقعی سمجھ جائے گا۔ ریان نے ICU میں داخل ہوتے اسے فوراً حور کے سینے پر لٹایا۔ حور، ہمارا بچہ دیکھو، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی آواز اور وہ لمس حور کی ممتا کی تڑپ کو سکون بخش گیا۔ یہ سچ تھا، اس وقت اگر کوئی اس کے لیے سب سے اہم تھا تو صرف اس کا بچہ۔ ایک گرم آنسو اس کی پلکوں سے جدا ہوتے تکیے میں جذب ہوا۔ ریان اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے باہر نکل گیا۔ اب وہ بھی پرسکون تھا، جانتا تھا اس کا بیٹا اس کی بات کا مان ضرور رکھے گا۔ حور اپنے ساتھ پڑے ننھے وجود کو جان لٹاتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فی الحال وہ دواؤں کے اثر میں تھی، تبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میرا بیبی! ایک بار پھر سے جھکتے اس کے روئی جیسے نرم گال چوم گئی۔ وہ اپنی ماں کے لمس پر ہلکا سا مسکرایا۔ کمرے میں موجود سبھی لوگوں نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں نے کوئی نام سوچا؟ بہروز نے ریان کو دیکھتے سوال کیا، جو دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سب نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کا نام سوچا تھا۔ اس پھٹے سپیکر کا نام حور خود رکھ لے۔ اس کے لہجے میں جلن محسوس کرتے حور نے مسکراہٹ دبائی۔ ہم اپنے بیٹے کا نام ذاویان رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے روشن، اور یہ ہماری زندگی میں روشنی ہی بن کر آیا ہے۔ اب وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھامتے چوم رہی تھی۔ ہاں، میں تو اندھیرا بن کر آیا تھا نا؟ ریان دانت پیستے بڑبڑایا۔ حور نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس ننھے شیطان نے روتے پھر سے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ تو گیا، اب تیرا پتہ کٹ گیا ہے۔ بہروز نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی، جس پر ریان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے بھوک لگی ہے۔ بی جان نے سب کو احساس دلایا تو سب کمرہ خالی کرتے باہر نکل گئے۔ سکندر صاحب تو ویسے ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری خود حویلی جاتے باقی سب کو سنائی تھی۔
اور اب پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ بی جان، آپ بھی ریسٹ کریں، باقی سب میں سنبھال لوں گا، آپ کب سے بیٹھ بیٹھ کر بھی تھک چکی ہوں گی۔ ریان نے انہیں فوراً سے اٹھایا۔ چل چلاک کہیں کا، جیسے مجھے پتہ نہیں۔ وہ اپنے پوتے کی چالاکی پکڑ چکی تھی۔ ریان نے لب دانتوں تلے دبائے انہیں دیکھا۔ حور ہونکوں کی طرح ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بی جان اس کی مسکین شکل دیکھتے ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ ریان کی پرحدت نگاہوں پر حور سٹپٹائی۔ جب سے اس کی حالت سنبھلی تھی، اب وہ پہلی مرتبہ اکیلے تھے۔ ریان اپنے بھاری قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے کشن رکھتے وہ اس کی پوزیشن سیٹ کرنے لگا۔ ریان دیکھے اس کی آنکھیں بالکل آپ پر گئی ہیں۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کی غرض سے بولی۔ ریان نے ایک نظر اس نمونے کو دیکھا جس کی آنکھیں گلا پھاڑنے کے باعث نظر بھی نہیں آ رہی تھیں۔ چہرہ سرخ ٹماٹر بنا ہوا تھا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر تمہاری جیسی ہوتی تو بے حد خوبصورت ہوتی۔ وہ مسکراتے اس پر جھکا۔ اس کی چادر اتار کر اس نے سائیڈ پر رکھی۔ جب تک تم اس کی بھوک نہیں مٹاؤ گی، یہ یوں ہی دہائی دیتا رہے گا، اور میں تم سے جی بھر کے نہیں کر سکوں گا، اس لیے جلدی کرو۔ ریان نے زاویان کو اٹھاتے حور کی گود میں دیا۔ ہم کیسے؟ حور نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں مدد کر دیتا ہوں۔ نہیں، وہ بوکھلاتے اسے روک گئی۔ ہم خود کر لیں گے، لیکن آپ جائیں۔ میں کہیں نہیں جانے والا اور تم جلدی کرو۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھے میگزین آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ حور نے اسے دیکھا اور پھر وہ مجبوراً اپنے بچے کی بھوک مٹانے لگی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ ریان نے دفعتاً نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ منظر تھا اتنا فرحت بخش کہ وہ مجسم ہوا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے خوابوں کا حصہ بنتے اس کی نیندیں حرام کیے رکھتی تھی، آج وہ اس کے بچے کی ماں کے عہدے پر فائز تھی۔ خود پر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے حور نے سر اٹھایا۔ اسے خود کو یوں گھورتے دیکھ اس کی سدھی گم ہوئی۔ شرم کے مارے گال دہک اٹھے۔ اس نے فوراً رخ موڑنا چاہا۔ اگر تم ہلی تو میں وہیں آ جاؤں گا۔ اس کی گمبھیر آواز پر وہ بے بس ہوئی۔ فی الحال ویسے بھی اس کے ٹانکے کچے تھے، لہٰذا ڈاکٹر نے اسے زیادہ ہلنے جلنے سے منع کیا تھا۔ اس کا پیٹ ہے یا کنواں جو بھر ہی نہیں رہا؟ اتنی دیر سے وہ اس کی بیوی کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اب مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ حور کا جھکا چہرہ مزید جھک گیا۔ بالآخر 10 منٹ بعد صفیان کو خود سے علیحدہ کرتے اس نے اپنی شرٹ درست کی۔ وہ اسے پھر سے اپنے ساتھ لٹائے دیکھنے لگی، جو اب بنا شور شرابہ کیے خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گول گول آنکھیں ہر جانب گھوم رہی تھیں۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا حور۔ وہ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے منہ چھپا گیا۔ مجھے لگا میں اپنی زندگی ہار جاؤں گا۔ اس کا لہجہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایک چیز کا احساس تو مجھے ہو چکا ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتا۔ اس کے لہجے میں نمی گھلتے محسوس کرتے حور نے تڑپ کر اس کی جانب رخ موڑا۔ ریان، آپ رو رہے ہیں؟ وہ بے یقین تھی۔ تم یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، لیکن میں بھی ہر پل مر رہا تھا حور۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ حور ششدر سی اس کے الفاظ کے سحر میں کھوئی تھی۔ وہ اظہار ہی ایسے کرتا تھا کہ حور کو اپنی محبت اس کے جنون کے سامنے انتہائی چھوٹے لگنے لگتی۔ بے شک وہ شخص اس کے تمام دکھوں کا بداوا تھا۔ وہ مسکراتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔
لیکن اس تکلیف کے بدلے اللہ نے ہمیں اولاد کا تحفہ بھی تو دیا ہے، اور وہ بھی اتنا خوبصورت۔ وہ پھر سے اپنے بچے کے واری صدقے گئی، جو اس کی توجہ خود سے ہٹتے دیکھ کڑوا منہ بنانے لگا تھا۔ اسے بس ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنی جانب مبذول چاہیے تھا۔ کوئی خوبصورت نہیں ہے، مجھے تو چاند سی بیٹی چاہیے تھی، بالکل تمہاری جیسی۔ ریان کی جلی کڑی بات پر حور نے اسے خفگی سے دیکھا۔ آپ کو ہمارے بیٹے سے پیار نہیں ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بالکل نہیں، اگر اس کی آنکھیں تمہاری جیسی ہوتی یا کم از کم بال تو بھورے ہوتے تو میں سوچتا بھی، لیکن اب یہ صرف میرا رقیب ہے جو تمہارے ساتھ چپکا ہوا مجھے قطعی نہیں پسند۔ وہ اس کی ٹوپی کھینچ کر اتار چکا تھا۔ اس کے ننھے کالے سیاہ بال دیکھتے وہ منہ بنا گیا۔ ریان کیا کر رہے ہیں؟ حور نے سر پیٹتے اس سے اپنے بیٹے کی ٹوپی چھینی۔ اچھا، اب تک اس کی جان چھوڑو اور سو جاؤ۔ وہ بنا پرواہ کیے اس پر کمبل ٹھیک کرنے لگا۔ جب تک یہ نہیں سوئے گا ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ اسد فکر مند تھی۔ میں ہوں نہ، دیکھ لوں گا اسے اچھی طرح، تم آرام کرو۔ وہ زبردستی اسے لٹاتے اس کی آنکھیں بند کروا گیا۔ حور نے آخر ہار مان لی۔ اس کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے ریان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ گھومتا ہوا بیڈ کی دوسری سائیڈ آیا۔ وہ جھکتے بڑے غور سے زاویان خانزادہ کو دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے وہ خلائی مخلوق ہو۔ اس کے ایک ایک نقش ریان کی پرچھائی تھا، وہی نیلی سمندری پرکشش آنکھیں، تیکھی ناک اور کٹاو دار لب۔ اس کے گال سرخ تھے جو اسے بے انتہا کیوٹ بناتے تھے۔ نرس تو اسے دیکھنے کے بہانے بار بار چکر لگاتی تھی، جس کے باعث حور نے اب اس کے آنے پر پابندی لگا دی۔ نظر بھی لگ سکتی تھی بھئی۔ ریان دھیرے سے اسے گود میں اٹھا گیا۔ شرم نہیں آتی؟ ابھی سے لڑکیوں کو پیچھے لگا لیا۔ وہ آہستہ آواز میں اسے ڈانٹ رہا تھا، اشارہ اسی نرس کی جانب تھا۔ بدلے میں وہ خاموش سا اسے دیکھتا رہا۔ ریان کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ویسے تو جناب اس کی گود میں آتے ہی اسپیکر چالو کر دیتا تھا۔ بے ساختہ اسے اس ننھے وجود پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ جھکتے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر لب رکھ گیا۔ وہ اس کے پیر کمبل سے نکالتے چوم رہا تھا۔ بابا کی جان! ریان اس پر مزید اپنی محبت لٹاتا کہ تبھی وہ کسمساتے اپنا کام کر گیا۔ ریان کو چند پل لگے سمجھنے میں۔ اس کو کسی نے پیمپر نہیں لگایا۔ وہ حور کی وجہ سے بمشکل اپنی آواز دھیمی رکھ پایا۔ ثابت کر دیا نا تو نے کہ تو پیار کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ جھنجھلاتے اسے لیے باہر نکل گیا تاکہ نرس اس کا بندوبست کرے۔ حور کی نیند وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔